نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی کو بیان کرتے رہو۔ پچھلی محافل میں ہم نے جن موضوعات کو زیر بحث لایا ان میں سے پہلا موضوع تھا لا آف اٹریکشن کیا ہے، لا آف مینیفیسٹیشن کیا ہے، لا آف ازمپشن کیا ہے، پھر اس کے بعد تھرڈ لا آف موشن کیا ہے۔ یہ جو پچھلی محفل یعنی اپریل کی گزری ہے اس میں ہم نے بات کی تھی کہ لا آف فوکس کیا ہے۔ تو ان تمام موضوعات پر یا ان تمام لاز پر کم و بیش 14 سے 15 گھنٹے کے بیانات ہو چکے ہیں اور شافیہ سوشل میڈیا کے آفیشیل چینل تلاش پر پبلک بھی ہو چکے ہیں۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے انرجی پورٹل کیا ہے اور لا آف سرنڈر کیا ہے۔ یعنی آج کے یہ دو ٹاپکس ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن آج کے موضوع کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو سابقہ موضوعات پر ہم نے کلام کیا ہے یا سیکھا ہے یا معلومات حاصل کی ہے آج اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ وہ بنیاد ہے، لا آف اٹریکشن، لا آف مینیفیسٹیشن، لا آف ازمپشن اور اسی طرح تھرڈ لا آف موشن اور لا آف فوکس آج کے موضوع کی بنیاد ہے۔ تو آج ہم نے کیا سمجھنا ہے یا کس موضوع پہ کلام کرنا ہے کہ انرجی پورٹل کیا ہے، اور دوسرا موضوع کون سا ہے کہ لا آف سرنڈر کیا ہے۔ پہلی بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ انرجی پورٹل کیا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ حرکت میں ہے۔ آپ اکثر یہ فکرہ بھی بولتے ہیں محاورتاً کہ حرکت میں ہی برکت ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ حرکت میں ہے۔ حرکت سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے اور اس انرجی سے جو پلیٹ فارم بنتا ہے اس پلیٹ فارم کو انرجی پورٹل کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب کائنات میں ذرہ ذرہ حرکت کر رہا ہے تو اس حرکت سے جو انرجی جنریٹ ہو رہی ہے اس سے جو پلیٹ فارم بن رہا ہے اس پلیٹ فارم کو ہم نے کیا کہا؟ انرجی پورٹل۔ اسی انرجی پورٹل کو ہم کہیں گے یونیورسل انرجی پورٹل، یونیورسل انرجی پورٹل۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہ جو انرجی پورٹل ہے یا یونیورسل انرجی پورٹل ہے یہ آگے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ ہماری شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں دو نظام بنائے ہیں۔ یہاں ایک دو باتیں عقیدے کے حوالے سے بڑی اہم آنی توجہ کے ساتھ سننی آپ نے۔ اللہ نے کتنے نظام بنائے ہیں؟ دو، ایک خیر کا نظام ہے اور ایک شر کا نظام۔ یہ شریعت کے اصطلاح میں ہے۔ تو سائنس کی زبان میں ہم کہیں گے ایک نیگیٹو انرجی کا نظام ہے اور دوسرا پازیٹیو انرجی کا نظام ہے۔ ایک نیگیٹو انرجی ہے اور دوسری پازیٹیو انرجی ہے۔ یہاں جو بات آپ نے ازبر کرنی ہے اور پلے باندھنی ہے، دو طاقتیں ہیں، دو انرجیز ہیں، مگر ہم اس کے خالق کو ایک مانتے ہیں۔ الگ سے آپ نے پازیٹیو انرجی کو مان لیا، اس کے بعد الگ سے آپ نے نیگیٹو انرجی کے وجود کو تسلیم کر لیا، مرتد ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ۔ خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر ہے یا شر ہے اللہ ہی کی طرف سے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر کو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے اور خیر کو بھی اللہ نے تخلیق کیا۔ تو یہ عقیدے کا رستہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ انرجی 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 کرتے رنجا رنجا کرتے میں آپ رنجا ہوئی، تو انرجی انرجی کرتے کہیں کفر کی طرف چل پڑو اور دو طاقتوں کو تسلیم کرنے والے خدا کا خاصہ بن جاؤ کہ ایک منفی طاقت ہے اور ایک مثبت طاقت ہے۔ یہ کفری عقیدہ ہے۔ دو نظام ہیں، ان
دونوں نظاموں کو چلانے والا میرا اللہ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ایک مثبت نظام یعنی خیر کا نظام، پازیٹیو نظام، ہیلنگ انرجی کا نظام، اور ایک شر کا نظام. دونوں کو بنانے والا بھی اللہ اور دونوں کو چلانے والا بھی اللہ. یہ جو یونیورسل انرجی پورٹل ہے، میں نے کیا کہا، آگے جا کر یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. ایک کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو انرجی پورٹل یا یونیورسل پازیٹیو انرجی پورٹل، اور دوسرے کو ہم کہیں گے یونیورسل نیگیٹو انرجی پورٹل. تو پہلے بات مثبت کرنی چاہیے یا منفی کرنی چاہیے؟ مثبت کرنی چاہیے. تو پہلے ہم بات کریں گے کہ پازیٹیو انرجی پورٹل کیا ہے، یعنی یونیورسل پازیٹیو انرجی پورٹل کیا ہے. یہاں میں آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو یونیورسل پازیٹیو انرجی پورٹل ہے، اسی کو ہی ڈیوائن انرجی پورٹل بھی کہا جاتا ہے. اسی کو ہی ڈیوائن انرجی پورٹل بھی کہا جاتا ہے. جو یونیورسل نیگیٹو انرجی پورٹل ہے اس کو ڈیول انرجی پورٹل بھی کہا جاتا ہے، یعنی شیطانی نظام بھی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ نے اپنے بات ذہن میں رکھنی ہے. اگر کہیں میں ڈیوائن انرجی بول جاؤں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ انرجی کوئی اور ہے. کیوں؟ خیر اور شر یہ دو نظام ہیں. تو خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور شر کی نسبت شیطان کی طرف ہے، ابلیس کی طرف ہے، جو شیطانی طاقتیں ہیں اس طرف ہے. تو خیر کی نسبت کیونکہ اللہ کی طرف ہے تو اس لیے اس کو ڈیوائن انرجی پورٹل بھی کہا جاتا ہے یا ڈیوائن انرجی پورٹل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو ڈیوائن انرجی پورٹل ہے یا یونیورسل پازیٹیو انرجی پورٹل ہے، یہ کیسے بنتا ہے اور یہ کس کے زیر کنٹرول ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے، یا مجھ آپ کو اس کا نفع کیسے پہنچتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. زمین و آسمان میں ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس ذکر سے جو انرجی جنریٹ ہو رہی ہے وہ تمام انرجی ڈیوائن انرجی پورٹل میں جمع ہو رہی. بات سمجھ آ رہی؟ ادھر اللہ حکم دیتا ہے جو شریعت کے مکلف ہیں جن و انس سے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ حکم کن کو ہے؟ جو شریعت کے مکلف ہیں، جو ایمان لائے ہیں. اللہ ان کو بھی حکم دے رہا ہے کہ تم بھی کثرت سے مجھے یاد کرو، یعنی میرا ذکر کرو. تو یوں جو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، جو وہ ذکر کر رہے ہیں اس سے جو انرجی جنریٹ ہو رہی ہے، اور اسی طرح جو ملائکہ ذکر کر رہے ہیں اس سے جو انرجی جنریٹ ہو رہی ہے، وہ تمام انرجی کہاں اکٹھی ہو رہی ہے؟ ڈیوائن انرجی پورٹل میں یا یونیورسل پازیٹیو انرجی پورٹل میں. اب رب چاہتا ہے کہ تم بھی انرجی پورٹل کے ساتھ اٹیچ ہو، کنیکٹ ہو. اس لیے اللہ حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تم بھی انرجی جنریٹ کرو، تم بھی انرجی جنریٹ کرو تاکہ تم محدود سے لامحدود کی طرف چل پڑو. تمہاری ذات کیا ہے؟ محدود ہے. جب تمہارا تعلق ڈیوائن کے ساتھ ہو جائے گا تو تمہاری حیثیت جو ہے وہ محدودیت سے نکل کر لامحدودیت کی طرف چل پڑے گی، یعنی تمہارا سفر جو ہے وہ لامحدودیت کی طرف ہو پڑے گا. جس طرح ایک پانی کا قطرہ ہے، تو جو میں نے بات کی اس کی دلیل دے رہا ہوں. ایک پانی کا قطرہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ قطرے کی. جب وہی قطرہ دریا میں گرے گا اور اپنے وجود کو فنا کر دے گا پھر وہ قطرہ نہیں، وہ دریا بن جائے، وہ دریا بن جائے. اور اسی طرح دریا ہے جب تک وہ محدود ہے، اپنی ذات کے اندر مقید ہے، وہ کیا ہے؟ دریا ہے. مگر جب دریا سمندر میں گرے گا اور اپنی ذات کو سمندر کی ذات میں فنا کر دے گا پھر وہ دریا نہیں، وہ سمندر بن جائے. تو
سمندر بن جائے گا۔ اللہ نے ہماری روح کے اندر 5 انرجی سینٹرز بنائے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ پہلا انرجی سینٹر کیا ہے؟ قلب، روح، سر، خفی اور اخفا۔ یہ 5 انرجی سینٹرز ہیں۔ کل کتنے ہیں؟ 7۔ 2 پہ آج ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے روح کے گرد بات کرنی ہے، موضوع ہمارا وہ ہے۔ تو روح کے 5 انرجی سینٹر، بات سمجھ آئے؟ یہ جو انرجی جنریٹ کرنے کا سسٹم ہے یہ لوکل ہے، یہ محدود ہے۔ اب میں آسان کر دیتا ہوں۔ ایک وہ انرجی ہے جو آپ اپنے جنریٹر سے جنریٹ کر رہے ہیں یا آج کل آپ سولر سے بنا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ محدود ہے۔ 5 kV، 7 kV، 10 kV، 15 kV، ہر 20 kV اتنی ہوگی۔ ایک وہ بجلی ہے یا وہ انرجی ہے جو نیشنل گرڈ اسٹیشن میں اس انرجی کا اور آپ جو انرجی جنریٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی مقابلہ، کوئی موازنہ بنتا ہے۔ تو میں تو ڈیوائن انرجی کی بات کر رہا ہوں، یہ تو میں نے موازنہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ کیا ہے، وہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ تو ہم تو بات کر رہے ہیں ڈیوائن کی، یونیورسل انرجی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اگر آپ اپنی انرجی جنریٹ کرتے رہو گے 1 kV، 2 kV، 3 kV، 4 kV، 5 kV، وہ محدود رہے گی۔ اگر وہی انرجی جنریٹ کر کے نیشنل گرڈ اسٹیشن کو دے دو گے پھر تمہاری انفرادی حیثیت ختم ہو جائے گی، تم باپڈا بن جاؤ گے۔ پھر تم کیا بن جاؤ گے؟ باپڈا بن جاؤ۔ تم کیا کہو گے کہ میں بھی پاور جنریٹ کرتا ہوں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی ہمارے پاور اسٹیشن۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی ہماری آئی پی پیز ہیں، ہم انرجی جنریٹ کرتے ہیں اور کرتے کتنی ہے؟ 5 kV۔ لیکن نام کیا ہو جائے گا؟ جی ہمارا پاور اسٹیشن۔ کیوں؟ آپ کا تعلق بن گیا ہے گرین میٹر لگوانے کی وجہ سے۔ نہیں سمجھ، میں کچھ کہہ گیا ہوں لیکن سمجھ نہیں آیا۔ جب تک گرین میٹر نہیں لگے گا یہ جو لوکلی آپ انرجی جنریٹ کر رہے ہو وظائف پڑھ کر، یہ لوکل لیول پہ استعمال ہوگی، جو ہوگی باقی سب ضائع ہو جائے۔ آپ تادم موت کی ذکر اذکار کرتے رہو گے، آپ سب نسبت کو چھو نہیں سکتے، سب نسبت کو چھو نہیں سکتے۔ اب آپ اپنے گھر میں، فیکٹری میں، دفتر میں سولر لگا کے یا جنریٹر لگا کے انرجی جنریٹ کر رہے ہو۔ میرا سوال یہ ہے کیا آپ اس انرجی کو بغیر کسی نظام کے نیشنل گرڈ اسٹیشن میں منتقل کر سکتے ہو؟ نہیں، میں نے نہیں بولتا اب آپ نے، میں پیچھے آتا ہوں۔ جو انرجی آپ اپنے گھر میں، دفتر میں، اسکول کالج ہے، اس طرح ان کا ذمہ دارہ ہے، زمین پہ کوئی فیکٹری ہے وہاں پہ 5 kV، 10 kV، 20 kV، 50 kV جتنی بھی آپ پیدا کر رہے اپنی مرضی سے نیشنل گرڈ اسٹیشن میں منتقل کر سکتے ہو؟ کون کہتا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کوئی بیٹھا ہو کہ کر سکتے ہیں، کوئی ایک بیٹھا ہو، اللہ والو ہمت کرو، قسم تو توڑو، کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ میں جو اپنے گھر میں توانائی بنا رہا ہوں، انرجی جنریٹ کر رہا ہوں، الیکٹریسٹی بنا رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نیشنل گرڈ اسٹیشن میں منتقل کر سکتا ہوں۔ میں مخلوق کا جو تعلق ہے مخلوق کے ساتھ اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو انرجی بنا رہا ہے اس کو نیشنل گرڈ اسٹیشن میں منتقل نہیں کر سکتا۔ جو تو اوراد و وظائف کر رہا ہے، جو تو اولیاء اللہ کا منکر ہو کے تو اللہ کر رہا ہے اور اس سے جو انرجی جنریٹ ہوگی اس انرجی کو تو یونیورسل پورٹل کے ساتھ کیسے اٹیچ کر سکتا ہے؟ کیسے اٹیچ کر سکتا؟ جب تک تیرے اور نیشنل گرڈ اسٹیشن کے درمیان وابڈا نہیں ہوگا یہ تعلق قائم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جب تک تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی حضور کا غلام نہیں ہوگا یہ انرجی بننے والی نہیں ہے اور نہ ہی یہ انرجی منتقل ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا
ایھا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہتے ہیں کوئی اللہ کو منگنا تے اللہ دے گھر جاؤ. سمجھ آ رہی بات؟ یہ پیرا نے کی دینا ہے؟ اولیاء اللہ کیا دے سکتے؟ بھائی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے جا کر نہ مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. ہم بھی یہی سکھاتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں. لیکن تمہارے کہنے میں اور ہمارے بتانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جی منگنا ہے کہ اتنے اللہ کے گھر جا کے مانگو، تھی دربار چلے گئے. وہ جی منگنا ہے کہ حج عمرے تے جاؤ، اللہ کے گھر جا کے مانگو، تھی اتنے ملتان دارالشفا چلے گئے. کہاں چلے گئے ہو؟ ملتان دارالشفا چلے گئے. میں نے بات بڑی اہم کہی ہے لیکن آپ کا دھیان کہیں اور ہے. آپ نے نہیں مجھے سمجھا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اعتراض کیا لگا ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ کے گھر جا کے مانگو. یہی ہے نا، اللہ کے گھر جا کے مانگو. تم دربار میں چلے گئے، تم ملتان شافی کے پاس چلے گئے دارالشفا، تم ادھر مرو، خانہ کعبہ جاؤ، حج عمرہ کرو، مسجد میں جاؤ، اللہ کے گھر جاؤ، وہاں جا کر مانگو. سنو، مسجد اللہ کا گھر ہے. بولو اللہ والو. مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. آپ سب نے کہا ہے یک زبان ہو کے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. یہ خانقاہ ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے سمجھ لیں کہ یہ میرا گھر ہے. ایک لمحے کے لیے سمجھ لیں کہ یہ میرا گھر ہے. میں یہاں نہیں رہتا، کیا یہ میرا گھر رہے گا؟ میں یہاں نہیں رہتا تو کیا یہ میرا گھر کہلوائے گا؟ اپنی باتوں پہ قائم رہنا. جب میں نے دو بھی پٹکا مارنا ہے آپ نے مکر جانا ہے. مسجد کیا ہے؟ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر. قائم ہو. میں نے مثال دی تھی کہ کچھ لمحات کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لو کہ یہ جو جگہ ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے. جب میں یہ کہوں کہ یہ میرا گھر ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ میں یہاں رہائش پذیر ہوں. بات صحیح؟ میں یہاں نہیں رہتا. اب یہ میرا گھر کہلوائے گا؟ بولو اللہ، یہ میرا گھر کہلوائے گا؟ نہیں کہلوائے گا. آپ نے یک جلوہ ہو کر کہا ہے اور 3 بار کہا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. شافعی کا سوال یہ ہے کیا اللہ مسجد میں رہتا ہے؟ بولو آپ. میں نے 3 دفعہ آپ کی زبان سے کہلوایا کتنا معصوم بن کر، اور آپ نے کہا مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر. آپ نے کہا نہیں کہا. آپ نے یہ بھی مانا ہے کہ اگر میں یہاں رہوں تو یہ میرا گھر ہے، اور اگر میں یہاں نہ رہوں تو یہ میرا گھر نہیں ہے. اب میرا سوال یہ ہے کیا مسجد میں اللہ رہتا ہے؟ بولو اللہ. آپ وہ کر کے کہتے ہیں اب تو اللہ ہر جگہ ہے. بھائی جب اللہ ہر جگہ ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ مسجد اللہ کا گھر ہے؟ اللہ والوں، مسجد کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے کہ اس مسجد کی اس جگہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، وگرنہ اللہ تو مبرہ ہے، پاک ہے. اب مسجد کو اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مبارک جگہ کی نسبت اس مبارک ذات کے ساتھ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب یہاں جو نقطہ ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے، تو جو پہلے میں بولا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کے دل میں اتر جائے گا. مسجد کی نسبت ہے اللہ کے ساتھ. وہاں جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی بھی جو اللہ والوں کو نہیں مانتے. ہماری تو الحمدللہ ہر جگہ قبول ہوتی ہے، مگر جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں؟ دارالشفا نہیں جاؤ، اپنے پیر کے پاس نہیں جاؤ، کسی مزار پہ درگاہ پہ نہیں جاؤ. کہاں جاؤ؟ اللہ کے گھر جاؤ. تو ہم بھی قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں. ہماری تو مزاروں پہ بھی قبول ہوتی ہے، اپنے پیر کے پاس جانے پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر مسجد وہ جگہ ہے جہاں ہماری بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو اولیاء اللہ کے منکر ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو وہ جگہ کیا ہو گئی؟ اجتماعی. سب کا وہاں اجماع ہے، سارے متفق ہیں. جو اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں وہ بھی متفق ہیں، جو اولیاء اللہ کے منکر ہیں وہ بھی متفق ہیں
کہ وہ جگہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو پھر وہ بندہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو اس کے پاس جا کر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی حیثیت زیادہ ہے یا مومن کی حیثیت زیادہ؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو آپ نے یوں ہاتھ میں چھڑی ہے، چھڑی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ تیری بڑی شان ہے، بڑی حیثیت ہے، مگر مومن کی عزت اور عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ پیغام یہ دے رہا ہوں، تمہارا عقیدہ درست کرنے کے لیے زور لگا رہا ہوں۔ اگر زمین کے ٹکڑے کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی، اس ٹکڑے پہ کھڑے ہو کے دعا کرو گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ جب اس 5 فٹ کے بندے کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی، اس کی زیارت کر کے جو دعا کرو گے اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بات نسبت کی ہے، نہ اللہ یہاں رہتا ہے اور نہ اللہ مسجد میں، بات نسبت کی، بات نسبت کی ہے۔ جب کعبۃ اللہ کو درمیان میں سے نکالو گے تمہارا حج عمرہ ہو جائے گا، تو جب اللہ والوں کو درمیان میں سے نکالو گے تو جو تمہارے اندر انرجی جنریٹ ہو رہی ہے، جو لوکل لیول پہ ہے، وہ گلوبل لیول پر مرج ہو کر ایک نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر آپ اپنے گھر میں بجلی بنا رہے ہیں، جب تک گرین میٹر نہیں لگے گا، درمیان میں بابڑا نہیں آئے گا، تم نیشنل گریڈ اسٹیشن میں بجلی بیچ نہیں سکتے، نہ ہی وہاں ٹرانسفر کر سکتے ہو۔ اسی طرح جب تک کوئی اللہ والا انرجی پورٹل اور میرے درمیان میں نہیں آئے گا، میں یونیورسل انرجی پورٹل کے ساتھ اٹیچ یا کنیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن و حدیث سے بھی سمجھا دیا ہے اور عقلی طور پہ، سائنسی طور پہ بھی سمجھا دیا ہے کہ اولیاء اللہ سے معافی جان نہیں چھوڑتی، جان نہیں چھوڑتی۔ جب تک یہ درمیان میں نہیں ہوں گے ہم کنیکٹ نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو یونیورسل انرجی پورٹل ہے یا ڈیوائن انرجی پورٹل ہے اس میں انرجی کتنی ہے؟ میں اس کی ایک جھلک دیتا ہوں۔ آپ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے عرش کو تخلیق کیا اور حاملین عرش کو، یعنی وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے عرش کو تھام دو، میرے عرش کو اٹھاؤ۔ اب اللہ کا حکم ہے فرشتوں کو، فرشتے آگے بڑھے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے اللہ کا عرش اٹھانا چاہا تو عرش اٹھا نہیں سکا۔ اگر میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو توجہ رکھیے گا، ابھی کمی نکل جائے گی۔ اب حکم کی تعمیل ہونے جا رہی ہے۔ حکم کیا ہے کہ میرے عرش کو تھام لو، میرے عرش کو اٹھاؤ۔ فرشتے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں مگر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اتنی انرجی نہیں ہے کہ اللہ کے عرش کو تھام لیں، اللہ کے عرش کو اٹھا لیں۔ عاجز ہو گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ رب نے حکم دیا کہ تم ذکر کرو سبحان اللہ۔ اگر تم طاقت چاہتے ہو اور میرے حکم کی تعمیل کرنا چاہتے ہو، میرے عرش کو تھامنا چاہتے ہو، اٹھانا چاہتے ہو، تو میری پاکی کو بیان کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں نے ذکر شروع کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے تجلی فرمائی، فرشتوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ وہ عرش اٹھانے کے قابل ہو گئے، عرش اٹھانے کے قابل ہو گئے۔ اب اوپر بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے اور نیچے بھی رب رب ہو رہی ہے۔ اوپر بھی اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، فرش پہ بھی اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ یعنی پوری کائنات میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے۔ حاملین عرش جو ذکر کر رہے ہیں تمام ملائکہ عرش پہ ہیں یا عرش پہ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، صرف ایک ہی ذکر ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظام چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آ گیا۔ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پترے میں اس قالب کے اندر روح ڈالی تو سیدنا آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ کیا آئی؟ چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کیا۔
کیا کیا؟ القا. القا کہتے ہیں کہ کوئی بات زبردستی دل میں ڈالنا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو انڈیوس، یعنی کوئی خیال آپ کے دل میں کوئی طاقت ڈالتی ہے، اس کو کہتے ہیں القا کرنا. تو اللہ نے اپنے تصرف، اپنی طاقت، اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کے قلب میں القا کیا. کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ. آگے بھی بڑھوں گا، ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ الحمدللہ کیا ہے. یہ جو ڈیوائن انرجی پورٹل ہے، اس میں بڑا بڑا انرجی کہاں سے آ رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بات نہیں آپ سمجھ، آپ نے جو خوشی کا اظہار کیا ہے سلاموں پہ، پر شادی کا نقطہ آپ نہیں سمجھ. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ، آگے کیا ہے؟ اس کے سارے گناہ معاف. تو گناہ کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی. جس نے ایک بار صدقے دل سے کہا الحمدللہ، ہر طرح کی نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے گی. زبان کی بات نہیں ہو رہی، من کی بات ہو رہی ہے، دل کی بات ہو رہی ہے، تن کی بات نہیں ہو رہی. تن کی بات کرنی ہے تو محمد عابد صاحب سے جامعہ اشرفیہ لاہور میں جا کے سنیے گا. وہ مولویوں سے آپ نے سن لی، علماء سے سن لی. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ دل، من کی بات کر رہے ہیں. جس نے صدق کے دل سے ایک بار کہا الحمدللہ، تیرے اندر سے نکلا اتنی انرجی جنریٹ ہوگی کہ ہر طرح کی نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے. کیوں؟ کملی والے نے بشارت دی ہے جس نے ایک بار الحمدللہ کہا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بار کہا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اتنا اجر و ثواب دے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ سارا بھر دے گا. اتنی انرجی جنریٹ ہوگی تیرے 2 بار الحمدللہ کہنے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ بھر دے گا. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، رب عرشوں سے آواز دے گا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. یہ 3 بار محض الحمدللہ کہنے کا معجزہ ہے، کمالات ہے، اشمات. تو اب یہ ذکر کس کو آج دیا گیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام. سیدنا آدم علیہ السلام نے اب کیونکہ رب نے القا کر دیا کہ کہو الحمدللہ، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بولا الحمدللہ. جب فرشتوں نے ان کلمات کو سنا تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ ہم حقدار زیادہ ہیں، تو نے ہمیں پہلے پیدا کیا ہے، وہ بعد میں آئے ہیں، ہمیں بھی اذن ہو، ہمیں بھی اجازت ہو کہ ہم بھی الحمدللہ کا ذکر کریں. رب نے کہا جاؤ اجازت، جاؤ اجازت ہے. اب کچھ فرشتوں کی جماعتیں سبحان اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، کچھ فرشتوں کی جماعتیں الحمدللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اور کچھ فرشتوں کی جماعتیں ان دونوں کو جوڑ کر پڑھ رہی ہیں الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. سونا ہے پھر میں چلا جاتا ہوں، سارے سامنے بیٹھ کے اللہ تمہاری بات ہوئی، تو شرم کرو، کوئی حیا کرو. تم قیامت تک پہ پھرتے رہو نا، یہ تمہیں علم نہیں ملنا. تو اگر آپ کو زیادہ تنگی ہو رہی تو میں چلا جاتا ہوں، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، اتنا کرایہ لگا کے. میں 15 منٹ سے برداشت کر رہا ہوں کہ بے شرمی آپ کی ختم ہو جائے. اب کچھ فرشتے جو ہیں وہ سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں وہ الحمدللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے جو ہیں وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کو جوڑ کر
یہ ذکر کر رہے ہیں۔ نظام چلتا رہا، ایام گزرتے رہے، وقت گزرتا رہا، زمانہ آ گیا سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ آپ صاحب کون سا زمانہ آ گیا؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ نے علماء سے کئی بار سنا ہوگا کہ سب سے پہلے بت پرستی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کی۔ یعنی بت پرستی کے جو موجود ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں۔ جب بت پرستی عام ہوئی تو اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ نفی اسباب کو بڑھا، لا الہ الا اللہ کے ذکر کو بڑھا، خود بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، اور جو چند لوگ تیرے پیروکار بنے ہیں، صحابہ بنے ہیں، ان کو بھی کہو کہ نفی اسباب کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ اس کو کہتے ہیں نفی اسباب۔ کس کو حکم ہوئے ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار، اس کو جتنے بھی تھے، 5 تھے، 10 تھے، 15 تھے، اس سے زیادہ نہیں، کہ آپ بھی نفی اسباب کرو اور آپ کے جو متقین ہیں وہ بھی نفی اسباب کریں۔ تو جب فرشتوں نے توحید کا یہ درس سنا یا توحید کو بیان کرنے کا یہ طریقہ سنا تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں سبحان اللہ کا ذکر عطا کیا ہے، جس طرح تو نے ہمیں الحمدللہ کا ذکر عطا کیا ہے، اسی طرح تو ہمیں لا الہ الا اللہ کرنے کا بھی عزت عطا فرما دے۔ رب نے کہا جاؤ اجازت، جب جاؤ اجازت ہے۔ اب کیا ہے کہ کچھ جماعتیں سبحان اللہ، کچھ جماعتیں الحمدللہ، کچھ جماعتیں جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ، اور کچھ جماعتیں جو ہیں وہ ان تینوں اذکار کو جوڑ کر کر رہی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ انرجی کہاں جا رہی ہے؟ ڈیوائن پورٹل میں، یونیورسل پورٹل میں اکٹھی ہو رہی۔ نظام چلتا رہا، زمانہ آ گیا اللہ کے خلیل کا۔ دور نبوت کس کا حق ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب رب نے حکم دیا کہ اپنے شہزادے کی قربانی کو ذبح کرو، چھری چلائی، اللہ نے فدیہ کے طور پہ مینڈا بیچ دیا۔ چھری کس کے گلے پہ چلی تھی؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ۔ حقیقت میں کس کے گلے پہ چلی یا کس کا گلا کٹا؟ میڈے کا۔ جب گلا میڈے کا کاٹا جا رہا تھا اپنے شہزادے کا، جب یہ معجزہ دیکھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی کبریائی کو، رب کی عظمت کو بیان کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ میں نے کیا ذبح کیا تھا؟ کس کا گلا کاٹنے جا رہا تھا؟ یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ جب فرشتوں نے اللہ اکبر کا ذکر سنا تو رب سے اذن چاہا، رب نے کہا جاؤ اجازت۔ تو یوں اب کچھ فرشتے سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ الحمدللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ اللہ اکبر کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہوں کو اللہ نے خاص کر دیا، مخصوص کر دیا کہ تم نے ذکر کرنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بات سمجھ آ گئی؟ زندہ باد، زندہ باد۔ بات سمجھ آ گئی اب آپ کو کہ یہ 4 اذکار کیسے بنے ہیں، یا یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح کیسے بنی ہے، یا جو ڈیوائن انرجی پورٹل ہے اس میں جو انرجی ہائی فریکوینسی کی جا رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اب میں ایک کام آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں، آپ نے کل جمعہ ہے، اپنی اپنی مسجد کے عالم دین سے سوال کرنا ہے، یہ جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ تو جو رکھیے گا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
ہر عالم دین آپ کو یہ کہے گا کہ ہر چرند پرند، ہر اللہ کی مخلوق، ہر ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر آپ نے سوال کرنا ذکر کرتے کون سا، پھر آپ نے سوال کرنا ہے کہ ذکر کرتے کون سا۔ اور اگر جواب مل گئے 21 توپوں کی سلامی، اور اگر جواب نہ ملے پھر مولا علی کے در پہ جانا پڑے گا، پھر مولا علی کے در پہ جانا پڑے گا۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی مخلوق کون سا ذکر کرتی، پتھر کون سا ذکر کرتی، ہوا کون سا ذکر کرتی، پانی کون سا ذکر کرتا ہے، جمادات، حیوانات، نباتات کون سا ذکر کرتے ہیں۔ اگر وہ تمام اذکار کو جب آپ پڑھو گے یا مولا علی کی زبان سے سنو گے تو تمام اذکار کے اندر یہ چاروں اذکار ہی موجود ہیں، کسی نہ کسی شکل میں۔ تو یہ یونیورسل اذکار ہیں۔ یہ کون سی اذکار ہیں؟ یونیورسل۔ جب تک یونیورسل اذکار نہیں ہوں گے یونیورسل انرجی پورٹل نہیں بن سکتا۔ لا خلافہ، لا خلافہ، لا خلافہ، نہ آگے دے نہ پیچھے دے، رنگ برنگے وظیفے بنا لیے۔ بھائی بات اللہ کی کرتے ہو، منشا اور رضا اللہ کی چلے۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں یونیورس کی، کائنات کی، تو وہ ہم کیا کہتے ہوتے ہیں کہ اگر ہاتھی والوں کے ساتھ یاری لگانی ہے تو دروازے بھی اونچے رکھ لیں۔ تو بات یونیورس کی کرنی ہے تو آپ کو ذکر بھی وہ کرنا پڑے گا جس کی انرجی یونیورسل پورٹل میں موجود ہے، تاکہ تیری اور اس کی فریکوینسی ایک ہو جائے۔ جب تیری اور انرجی پورٹل کی فریکوینسی نہیں ملے گی تو چاہ کے بھی اس نظام کے ساتھ کنیکٹر نہیں ہو، چاہ کر بھی کنیکٹر نہیں ہو سکتا۔ اب کتنے اذکار ہو گئے؟ 4۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ زمانہ آ گیا میرے کملی والے کا، حضور علیہ السلام کا دور نبوت شروع، سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ یہ جو ساری روایت میں نے بیان کی ہے، رودات بیان کی ہے، لب لباب آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے یہ ساری بات، یہ ساری تفصیل میرے قبلی والے کے سامنے رکھی کہ سبحان اللہ کا ذکر کیسے شروع ہوا، الحمدللہ کا ذکر کیسے شروع ہوا، اللہ اکبر کا ذکر کیسے شروع ہوا، اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کیسے شروع ہوا۔ میرے حضور علیہ السلام توجہ کے ساتھ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی بات کو سماعت فرماتے رہے، سنتے رہے، کالی کملی کی بلبل مار کے سنتے رہے۔ سننے کے بعد آپ بڑے حیران ہوئے، آپ کو تعجب ہوا، آپ کو بہت تعجب ہوا۔ جب آپ حیران ہوئے تو آپ نے حیرانگی سے بولا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی شے نہیں، اور اللہ کی قوت کے بغیر شر سے بچا نہیں جا سکتا۔ علی العظیم، اللہ بہت اعلی، بڑی عظمت والا، بڑی عظمت والا۔ تو یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میرے حضور علیہ السلام نے پہلی بار اس کائنات میں بولا تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے جنہوں نے لا آف سرنڈر کی بنیاد رکھ دی۔ آج اس کائنات میں پہلی بار لا آف سرنڈر کی بنیاد رکھی کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، سمجھ آئے؟ اس کا اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، یا چاروں کو جوڑ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں کہہ سکتا۔ ہم کیونکہ ذکر کی بات کر رہے ہیں، ہم اہل ذکر ہیں، وگرنہ اللہ والا کوئی بھی نیکی کا کام آپ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ میرے اوپر کوئی اور ہے، کسی اور کی عظمت کو، طاقت کو تسلیم کر لیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں نہیں کوئی اور کر رہا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اس ہستی کے سامنے سرنڈر کر دیا، سرنڈر کر دیا، سپرد کر دیا۔ یہ ہے لا آف سرنڈر، لا آف سرنڈر۔ میں ایک دو روایتیں اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیوائن انرجی پورٹل سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشل ہے، اس کے اندر کتنی انرجی ہے۔
اور آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب میں اس نظام کے ساتھ جڑ جاؤں گا تو میری کیا شان ہو، کہ میری کیا شان ہو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اب میں بوڑھی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بوڑھی ہو گئی، مجھے کوئی آسان سا ذکر عطا فرما دے تاکہ میں بیٹھے بیٹھے کرتی ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو کہے گی سبحان اللہ لا الہ لا الہ سبحان اللہ، اگر تو کہے گی سبحان اللہ کتنی بار یا رسول اللہ؟ 100 بار۔ یا رسول اللہ مجھے ملے گا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا جب تو 100 بار کہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر تو 100 بار کہے گی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 100 گھوڑے مال سے لدے ہوئے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر 100 بار کہو گے سبحان اللہ تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور اگر کہو گے 100 بار الحمدللہ تو 100 گھوڑے فلی لوڈڈ لدے ہوئے جہاد کے لیے تیار وقت کرنے کا اللہ ثواب یا اجر عطا فرمائے۔ اور اگر کہو گے 100 بار اللہ اکبر، تیسرا ذکر آ گیا نا، اگر 100 بار کہو گے اللہ اکبر تو 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کا اللہ اجر عطا، 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم 100 بار کہو گی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ اجر و ثواب سے بھر دے گا، اللہ اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ اب آپ اس کو الگ الگ بھی بول سکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ ان چاروں اذکار کو جوڑ بھی سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صرف 2-3 احادیث مبارکہ کا لب لباب۔ عبداللہ بن عباس راوی ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کا امتی یوں بولے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس کو ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل فرما، اللہ اس کو ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل فرما دے گا۔ ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل ہو۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک بار ایک بار ایک بار۔ تیسرا کلمہ کلمہ تمجید، تمجید عربی زبان کا لفظ ہے، تمجید کے معنی ہے کسی کی بزرگی کو بیان کرنا، تمجید کے معنی ہے کسی کی بزرگی کو بیان کرنا۔ کلمہ کے معنی کیا ہے؟ الفاظ، ایسے الفاظ جن میں کسی کی بزرگی کو عظمت کو بیان کیا جائے اسے تمجید کہتے ہیں۔ تو اس لیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تمجید ہے، عظمت، توحید ہے، پاکی ہے، حمد و ثنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی جو بشارت دی سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے، پہلی بشارت کیا ہے کہ ذکر کثیر کرنے والوں میں اس کا نام لکھا جائے گا جو کلمہ تمجید پڑھے گا۔ پھر دوسری بشارت دی جو دوسرے اذکار کرنے والے ہیں کلمہ تمجید کے علاوہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ جو اذکار کرنے والے ذاکرین ہیں اللہ اس کا مقام ان کے مقام سے بڑھا دے گا، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ کوئی پڑھ ہے یا جبار یا قہار، کوئی سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ ہے، کوئی کچھ پڑھ ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔
مگر جو یہ ذکر کرے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کا مقام ان کے مقام سے بڑھ جائے گا، بلند ہوگا۔ دوسری حدیث سے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کے گناہ یوں جھڑیں گے جیسے خزاں میں پتے درخت سے جھڑتے، اور اللہ کی خاص توجہ اس کے اوپر ہوگی، اور کل قیامت کے دن اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، عذاب نہیں دے گا۔ تیسری حدیث پاک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں، جس نے کتنی بار کہتے ہیں ایک بار، اب سیانے ہو گئے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محض زندگی میں ایک بار پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وہ مر جائے گا اپنے وقت پہ، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ مر جائے گا، کائنات فنا ہو جائے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بندہ پڑھنے والا قاری مر جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، مگر کلمہ تمجید کی انرجی باقی رہے گی۔ یہی نبی کا پیغام ہے، کلمہ تمجید کی انرجی باقی رہے گی۔ اب لا آف میٹر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ انرجی کین بی چینج from one form to another form, but it can't be destroyed. ہم انرجی کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تو بدل سکتے ہیں مگر تباہ نہیں کر سکتے۔ تو جس نے زندگی میں حالت ایمان میں ایک بار کلمہ تمجید پڑھا، تیسرا کلمہ پڑھا، وہ خود بھی مر جائے گا، یہ کائنات بھی فنا ہو جائے گی، مگر اس کلمے کی انرجی باقی رہے گی۔ تو اب جو ڈیوائن انرجی پورٹل ہے اس میں ان کلمات کی انرجی کی فریکوینسی سب سے اوپر، سب سے اوپر ہے۔ باقی جو اعمال ہیں یا اذکار ہیں یا اوراد و مذاہب ہیں ان کی انرجی دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے، اور ان کی فریکوینسی بھی جو ہے وہ دھیرے دھیرے ڈاؤن ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی، مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اب تھوڑی سی باتیں دلچسپ بھی ہیں اور ٹیکنیکل بھی ہیں اور آپ کے شعبے کو بھی۔ اب اگر یہ جو خانقاہ کا نظام ہے، یہ دارالشفا ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے یا اس کو کوئی چلانے والا ہے؟ لگ رہا ہے خود بخود ہی آٹومیٹک ہی لگ رہا ہے، آٹومیٹک ہی لگ رہا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا نظام ہے، یعنی جتنا یہ ناخن ہے اس سے بھی چھوٹا سا نظام ہے۔ دین کے بڑے بڑے نظام میں الحمدللہ پاکستان جو کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو کوئی چلا رہا